बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। गैर मामूली सूरत हाल है, कशीदा हालात हैं, जंग की सी सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में टेंशन बढ़ रही है। हर गुजरते लम्हे के साथ टेंशन बढ़ रही है। पाकिस्तान ने ऐलान किया था, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की जानिब से उस ऐलान की इत्तला थी। तो पाकिस्तान के ऐलान के बाद भारत ने फौरी तौर पर सूरत नाम के मिसाइल का टेस्ट किया है। मीडियम रेंज मिसाइल है। भारत फौरी तौर पर इस वक्त जिस कैफियत में है, जंगी कैफियत है, ऐसा लगता है भारत कुछ करना चाहता है। जो नॉन वॉर मेजर्स हैं, भारत ने वो ले लिए। वाटर वॉर, आबी जारहियत, ये सब कुछ भारत ने शुरू कर दिया। लेकिन भारत ये दिखा रहा है पाकिस्तान को कि इससे आगे बढ़ सकता है भारत, ये हमें मुसलसल नजर आ रहा है। भारत इससे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा, या भारत एक सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे वहां पर कहा गया था सर्जिकल स्ट्राइक 3, तो क्या उसकी तरफ बढ़ेगा? ये बहस हो रही है हमारे यहाँ। इन हालात में क्या कुछ हुआ है, एक साथ क्विकली आपके सामने चीजें रख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तमाम चीजों को देखा जाए, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये भी आपके सामने मुझे रखना है। देखिए, राहुल गांधी का एक बयान है हमारे सामने। राहुल गांधी कहते हैं कि 3 लेयर सिक्योरिटी है वहां जहां यह हमला हुआ है। 3 लेयर सिक्योरिटी। तो अगर 3 लेयर सिक्योरिटी के बावजूद भी यह हमला हुआ है, तो फिर भारतीय सरकार की नाकामी है। ये मोदी को घर में मार पड़ रही है, और ऐसी पड़ रही है कि तमाम अपोजिशन उससे सवाल करेगी ये हुआ कैसे। वहां चप्पे चप्पे पर फौज है, वहां आप मुसलसल मजालिम ढा रहे हैं, बरसों से मजालिम ढा रहे हैं, और कश्मीरी आपके खिलाफ बरसरे पैकार हैं। आप उनको उठाते हैं, इस्मत दरी करते हैं, कत्ल करते हैं, अगवा करते हैं, हब्से बेजा में रखते हैं, ये तमाम काम आप करते हैं। उसके बाद वो आपके खिलाफ बरसरे पैकार हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन वहां ये काम कर रहे हैं, और आप फिर वहां पर इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पर। और इल्ज़ाम भी इतना भोंडा कि 400 किलोमीटर दूर पाकिस्तानियों ने जाकर ये काम किया है। ये तमाम चीज़ें भारत की जानिब से की जा रही हैं। अब इन हालात में वहाँ अपोजिशन सवाल कर रही है कि आपकी नाकामी है। इतनी बड़ी तादाद में फौज रखने के बाद भी ये सब कुछ हो जाना, ये आपकी नाकामी है। फिर एक भारतीय फौजी, उसने सरहद क्रॉस की। सरहद क्रॉस की, उसके पास हमने देखा कि एक अदद गन थी, उसके पास कुछ और चीज़ें थी, और वो यहाँ आने के बाद पकड़ा गया है। कि नज़ाइम के साथ आया था, उससे सवाल होगा, पूछा जाएगा। लेकिन सरहद क्रॉस करने के बाद यहाँ आकर वो पकड़ा गया है असलहे के साथ। तो भारत में अपनी बॉर्डर साइड को भी इस वक्त कंट्रोल करके रखना, इसकी भी हमें कमी नज़र आ रही है। अगर वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान से लोग दाखिल हुए और दाखिल होकर ये सब कुछ किया था, तो भी हमें भारत की मुसलसल नाकामी नज़र आती है। इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी तादाद में अहलकार, वहाँ पर आपने फेंसिंग कर दी, इतना पैसा आपने खर्च कर दिया, फिर भी नाकाम है आप। फिर आपको मीडिया पर बिठाने पड़ते हैं ऐसे लोग कि जिनके मुंह पर डायपर बांध देना चाहिए। जिस तरह की वो बकवास करते हैं आके टेलीविज़न पर, जिस तरह का वो हज़ियान बकते हैं, यानी उनके लिए अजीब व गरीब मजाक है। इसका सर काटो, उसका सर काटो, इस जगह बम मारो, उस जगह बम मारो, और फिर इतने करोड़ दो, इतने लाख दो, कराची की सड़कों पे गोलियां मारो ऑफिसर्स को। ये बातें आप वहां बैठकर कर रहे हैं। तो भारत में पागलों की एक फौज है जिसे उन्होंने टेलीविजन पर लाकर बिठा दिया है। इंतहाई अहमकाना हरकतें करते हुए लोग हैं। वो शख्स न जाने कैसे जनरल बन गया, जिसको हम जनरल बख्शी के तौर पर देखते हैं। ये जो मेजर गौरव आर्या है, जो कह रहा था पानी की बूंद बूंद को तरसोगे अब तुम लोग, क्योंकि हम तुम्हारा पानी बंद कर रहे हैं। किसी ने पूछा यार इतना पानी बंद कर रहे हो, पीते फिर भी पेशाब हो गाय का, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो ये पाकिस्तान की उन लोगों के खिलाफ आप देखिए कि हरकतें हैं। ऊपर से जो फौजी आया है उसके बारे में वो कह रहे थे कि ये कुछ करना चाहता है। तो कुछ करना चाहता है तो भाई कर ले, इंडियन साइड पे कर ले। यहाँ आके क्यों कर रहा है? वहीं कर ले। आप तो वहाँ खेतों में करते हैं, आप तो वहाँ खुली जगहों पर करते हैं। तो जो करना है वो वहीं कर ले। यहाँ आके क्या करना है आपको? हमारे यहाँ क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसे खुले में नहीं करते, आप क्या करते हैं? तो ये अहमकाना हरकतें कर रहे थे। अब इन अहमकाना हरकतों के दरमियान में अजीत दोवल प्लान की बात हो रही है। अजीत दोवल प्लान के हवाले से पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद हमने देखा हमारे वुज़रा बैठे हुए थे। अता तारड़ थे, आज़म नज़ीर तारड़ थे,
ہمارے خواجہ آصف وزیر دفاع تھے، اسحاق ڈار وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم، ان کے ساتھ ہمیں منصور عثمان عوان صاحب بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور تب یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ انہوں نے خود کیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ اب یہ پاکستان کے شہروں میں، جی ہاں، پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کی پلاننگ اس سے پہلے نہ صرف یہ کہ بے نقاب کی ہے، بلکہ ان کے لوگوں کو پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس کلبھوشن یادو ان کا موجود ہے۔ تو یہ بتایا گیا، اور یہ ظاہر ہے کہ دو ملکوں کے درمیان جب صورتحال اس جگہ پہنچ جائے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کریں گے، براہ راست جنگ کے بجائے ایسے ایلیمنٹس کو استعمال کریں گے، پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنائیں گے، یہاں پر ایک عام شہری کی جان لینے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ جان لیجئے کہ آپ کے شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ صاف طور پر حکومت پاکستان کی جانب سے ذمہ دار افراد نے بتا دیا ہے بھارت کو۔ اب ان حالات میں میں کچھ پاکستانی لوگوں کو دیکھ رہا تھا، ان کی باتیں بہت عجیب و غریب ہیں۔ انڈیا میں جس طرح سے مجھے عجیب پاگل پن نظر آ رہا ہے، اسی طرح سے ایک پاگل پن ہے جو مجھے یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے۔ اس پاگل پن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، جیسے سینئر ہیں، بڑے ہیں، لیکن عجیب و غریب بات کی ہے مزمل سہروردی صاحب نے، میں پاگل پن پہ ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن بات بڑی عجیب و غریب کی ہے۔ مزمل سہروردی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی عمران خان نہیں بیٹھا ہوا جو ایک دن میں ابھینندن کو واپس کر دے گا۔ اس وقت پاکستان میں عاصم منیر اور شہباز شریف کی حکومت ہے، یعنی یہ عاصم منیر کی حکومت ہے۔ ہمارے ایک صحافی، تمغہ یافتہ صحافی لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی حکومت ہے، جس نے بھی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا اس کی آنکھ نکال دی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن عاصم منیر کی حکومت ہے، یہ ہمارے صحافی بیٹھ کر ان حالات میں بھارت کو بتا رہے ہیں کہ عاصم منیر کی حکومت ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مطلب آپ نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی صحیح، لیکن آپ ہیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتے ہوئے جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں جمہوریہ میں عاصم منیر صاحب کی حکومت ہے، تو یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کچھ لوگوں نے یہ کہا، مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کو میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے وہ عمران خان تھا، وہ عمران خان یوں کر گیا تھا، کشمیر کا سودا کر گیا تھا۔ حامد میر صاحب نے، نسیم زارا صاحبہ نے بتا دیا تھا کہ جنرل باجوہ کا کیا کردار تھا، لیکن عمران خان نے ایسے کر دیا، ویسے کر دیا، اور ابھینندن واپس کر دیا۔ اب یہاں پر حکومت ہے نواز شریف کی، شہباز شریف کی۔ یہ نواز شریف کے ہاتھ میں چلنے والی حکومت ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، یہ بات ہو رہی تھی۔ یہ ذرا دیکھیے، یہ جو آپ اس وقت خبر دیکھ رہے ہیں نا، یہ مختلف خبریں ہیں، نواز شریف کے مختلف ادوار میں بیانات ہیں۔ میاں صاحب کے بیانات دیکھیے، چیک کیجیے۔ ممبئی حملوں میں پاکستانیوں کا ہاتھ ہے، یہ ہمارے میاں نواز شریف نے کہا ہے۔ حکومت ملی تو ISI اور آرمی سے تحقیقات کریں گے، یہ پاکستان کے اخبارات میاں نواز شریف کی ہیڈ لائنز لگا چکے ہیں۔ میاں صاحب یہ کہتے ہیں بھارت کو شاباش، کارگل پر کمیشن بنا، یہاں کوئی انکوائری نہیں ہوئی، یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں، یہ پرانا بیان ہے میاں صاحب کا، غالباً سال 2008-2009 کا بیان تھا، جس رب کو بھارتی پوچھتے ہیں ہم بھی اسی کو پوچھتے ہیں۔ کلدیپ نیر صاحب اور کچھ دیگر وہاں سے لکھاری پاکستان آئے تھے، تب میاں نواز شریف صاحب نے ان سے کھڑے ہو کر لاہور میں خطاب کیا تھا۔ اندر کمار گجرال نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف نے مجھے کشمیری مجاہدین کی سرگرمیوں کی خفیہ رپورٹ دی تھی۔ یہ ہیں آپ کے بہادر میاں نواز شریف جن کی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے منہ سے میں نے ایک بیان نہیں سنا۔ جو آپ کے میاں نواز شریف صاحب ہیں، جن کے گھر شادی میں بغیر دعوت کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی فارمل پروسیجر کو فالو کیے، ہم نے کیا دیکھا تھا؟ یہاں پر نریندر مودی آئے ہوئے تھے آپ کے گھر میں، اور وہ میاں نواز شریف صاحب ابھی تک ایک جملہ نہیں بول پائے۔ میں شہباز شریف صاحب کو دیکھ رہا تھا، شہباز شریف صاحب، یہ جو آگے 5 وزیروں نے بات کی ہے، شہباز شریف صاحب کہاں ہیں؟ نریندر مودی گرج رہا ہے، برس رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، پبلک میں کھڑا ہو کے بول رہا ہے۔ ویئر از شہباز شریف؟ شہباز شریف صاحب کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ آپ جیسے بھی وزیر اعظم ہیں، مگر آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب جن کی بات ہو رہی ہے نا، یہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے سامنے کیا کر چکے ہیں؟ ٹائمز آف انڈیا ان کے بارے میں خبر لگا چکا ہے، ڈونٹ اسپیک اگینسٹ انڈیا، نواز شریف ٹیلز ہز منسٹر۔ تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے کارنامے ہیں۔ اب ہمارے ہاں انہی میاں نواز شریف صاحب کی واہ واہ ہو رہی ہے، ان کی جے جے کار کر رہے ہیں ان کی جماعت کے لوگ،
میاں صاحب ایک جملہ بولنے کے قابل نہیں ہے ابھی تک. میں نے آپ کو بتایا تھا سوشل میڈیا پر ہی بول دیتے, لیکن آواز نہیں نکل پا رہی ہے. نہ جانے کیوں, نہ جانے کیوں. ان کے بڑے تعلقات ہیں, ان کی بڑی دوستیاں ہیں بھارت میں. میاں صاحب بولیں اچھی بات ہے, ہم سنیں. وہاں سے تو آرمی چیف صاحب کا جو جملہ ہے جوگلر وین والا کہ شہرگ ہے, وہ بڑا بھارت کے چینلز پر چل رہا ہے, ایکو کر رہا ہے. آرمی چیف صاحب کے خلاف بھی وہاں پر بات ہو رہی ہے. یہاں میاں صاحب کی آواز ہی نہیں نکل رہی, میاں صاحب کا کوئی جملہ ہی ہمیں سننے کو نہیں مل رہا. تو عجیب و غریب کام ہے میاں نواز شریف صاحب کا بھی. اس کے بعد پاکستان میں ان حالات میں ایک ڈیمانڈ یہ ہو رہی ہے, اور بہت بھرپور انداز میں یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو باہر لایا جائے. عمران خان اس وقت وہ رہنما ہے جس کے ساتھ قوم سب سے بڑی تعداد میں جڑی ہوئی ہے. تو اگر آپ کو نیشنل بیکنگ چاہیے, قومی حمایت چاہیے اس معاملے میں, تو وہ قومی حمایت ملے گی آپ کو عمران خان کے ذریعے. لیکن عمران خان کو تو کیا, اس کی جماعت کے ان لوگوں کو جن کو رہا کرنے کا عدالت حکم دے دے, ان کو رہا کرنے سے سسٹم انکاری ہے. اس وقت بھی اس سسٹم کے لوگ گرفتاریوں پر آمادہ ہیں, پاکستان تحریک انصاف والوں کو اٹھانے پر آمادہ ہیں. ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر, اگر ڈالا نہیں تھا تو ہائیس تھی, اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, اور عمران خان صاحب نہ ہو. اب دیکھیے کارنامہ کیا انجام دیا ہے, کارنامہ انجام دیا ہے. شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب ساتھ بیٹھے, اور اس وقت جو اختلافات ہیں وہ اختلافات ختم کر دیں مشکل صورتحال میں اختلافات ختم کر دیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا یہ جو نہری پانی کا تنازع ہے, نہروں کی تعمیر کا تنازع ہے, اس پر ہم اختلافات ختم کرتے ہیں. اب یہ معاملہ تب آگے بڑھے گا جب یہ معاملہ جائے گا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں, پھر اس پر بات ہوگی. شہباز شریف صاحب نے بلاول کے ساتھ بیٹھ کر اعلان کر دیا ہے کہ یہ حالات تقاضا کرتے ہیں ہم اختلافات ختم کریں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے حکومت میں, جن کے ابو کو آپ نے اپنے ووٹوں سے صدر بنایا ہوا ہے, جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ فارم 47 والے ہیں اور انہی فارم 47 والے ووٹوں سے اپنے ابو کو صدر بنوایا ہوا ہے, آپ لوگ مل کر اگر کوئی بات کر دیتے ہیں اس وقت, تو کیا اہمیت ہے اس بات کی؟ کون مانے گا؟ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس 2 مئی کو ہونے جا رہا ہے, اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ آئین پاکستان, ہمارے ہاں جو ذمہ داری ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کتنے وقت میں کروانا ہے, وہ کیا ہے؟ 90 دن کے اندر اجلاس ہونا ہے, 90 دن کے اندر. لیکن اس کا آخری اجلاس ہوا تھا 29 جنوری 2024 کو. تو 29 جنوری 2024 کو اجلاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقریباً 1.25 سال پہ آ چکے ہیں. اور 29 جنوری 2024 کو بھی مہربانی تھی, نگراں حکومت کے دنوں میں یہ اجلاس ہو گیا تھا, وگرنہ یہ جمہوری حکومت ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. پھر آپ دیکھیے کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 154 یہ کہتا ہے کہ ہر 90 دن کے اندر یہ اجلاس ہوگا, لیکن یہ اجلاس نہیں ہو رہا. اب آپ نے کہا ہے کہ اختلافات ختم کر رہے ہیں, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے کر جائیں گے یہ معاملہ, وہاں پر جب اتفاقی رائے ہو جائے گا تو اس کے بعد نہریں بنائی جائیں گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو احتجاج سندھ میں ہوا ہے, اب اس کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں, اس احتجاج کو سنا گیا ہے. عامر نواز وڑائج وکلا پھر دیگر طبقات کے لوگ, انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے. وگرنہ بلاول صاحب آپ اس سلسلے میں لیڈ لینے کو تیار نہیں تھے, کیونکہ آپ کے والد گرامی اس سلسلے میں گو اہڈ دے چکے ہیں. اب آپ کی اس سلسلے میں ہمیں آواز سنائی دی ہے کیونکہ حالات تقاضا کر رہے تھے کہ پاکستان میں قیادت مل بیٹھے. اس کو قیادت کا مل بیٹھنا قرار دیا ہے. تو عمران خان کو آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں. کیا عمران خان کو مائنس کیا جا سکتا ہے؟ عمران خان کو آپ شامل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قوم کی رائے شامل نہیں کر رہے. قوم کی رائے شامل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے ایشو پر آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے نیشنل بیکنگ حاصل نہیں ہوگی. یہ ہماری حکومت ایک عدد مذاق ہے جو کرنے جا رہی ہے. پھر بھی لوگوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس حکومت کو, پاکستان کے لیے سپورٹ کو سامنے شو کیا ہے, which is a wonderful thing. آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں, آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران ریاض خان کا بیان ہے. عمران ریاض خان نے, ششانک جوشی یہ بھارتی صحافی ہیں, انہوں نے جب بیان دیا اور کہا کہ کچھ دنوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان پر ملٹری سٹرائک کی جائے گی انڈیا کی جانب سے, تو ہم نے وہ صحافی دیکھے تھے تمغے والے, غریدہ فاروقی ہوئیں, عامر الیاس رانا ہوئے, وقار ستی ہوئے, نصر اللہ ملک صاحب ہوئے, جو بالکل ڈٹو ایک جملہ, اٹیک کی سپیلنگ جہاں غلط تھی وہ بھی غلط تھی اور اسی طرح سے انہوں نے شیئر کر دی تھی, وہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ان لوگوں کا حال تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ عمران ریاض نے ششانک جوشی کو کہا, not as easy as you are thinking of it.
ask your government to try a military strike again. हमने पहले क्या हशर किया है, हमने अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेजा था, दुनिया ने देखा था। इस पर ये ट्विटर हैंडल जो है ना, ये आईएसआई का ट्विटर हैंडल करार दिया जाता है, खुफिया इदारे का। तो वहां से कहा गया, यस वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट दिस malicious propaganda and irresponsible rhetoric. तो इमरान रियाज की इस बात से मारखोर के ट्विटर अकाउंट ने भी एग्री किया है। तो ये बात ये है कि हम जब पाकिस्तान की बात होगी ना, हम पीटीआई वाले हों, हम नून लीग वाले हों, हम पीपी वाले हों, हम एएनपी वाले हों, ये सब चलता रहेगा, ये हमारे घर के अंदर के मसाइल हैं। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, मैंने पहले भी आपसे कहा था, व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इंडिया, तो हम यूनाइटेड हैं, यूनाइटेड रहेंगे। इंडिया की अच्छी बात यह है कि वो हमारे इख्तिलाफात ख़त्म करवा देता है, हमारे खिलाफ बात करता है, हम एक हो जाते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।